رضوان۔ حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ 15 ذوالقعدہ 1027 ہجری مطابق 3 نومبر 1618 عیسوی کو اتوار کے دن ملک ارجمند بانو ممتاز محل بیگم کے بطن سے قصبہ ووحد صوبہ گجرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نسب یہ ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر بن شہاب الدین، شاہ جہاں بن نور الدین، جہانگیر ابن اکبر بن نصیر الدین، ہمایوں بن ظہیر الدین بابر۔ حضرت عالمگیر نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء سے تعلیم حاصل کی، عربی، فارسی اور ہندی کے بہترین عالم ہوئے، ترکی زبان سے بھی واقف تھی۔ حضرت مولانا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہندوستان کے مشہور جید عالم گزرے ہیں، حضرت عالمگیر نے ان کی شاگردگی کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔ مغل بادشاہوں میں جس نے سب سے پہلے حافظ قرآن ہونے کی عزت پائی وہ حضرت عالمگیر ہیں۔ مذہبی تعلیم سے آراستہ ہونے کے ساتھ آپ نے فوجی تعلیم میں بھی مہارت پیدا کی۔ جنگی داؤ پیچ میں آپ ایک بہترین فوجی سپہ سالار تھے۔ ہمت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ 14 برس کی عمر میں ایک مست ہاتھی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بچپن ہی میں آپ روزہ، نماز وغیرہ احکام شرع کے سخت پابند تھے۔ شہزادگی کے زمانے میں شاہ جہاں بادشاہ نے آپ کو مغل فوج کا سپہ سالار بنا کر بلخ کی مہم سر کرنے بھیجا۔ کہا کہ بلخ کی مہم سر کرنے بھیجا۔ جب آپ لشکر لے کر بلخ پہنچے تو مقابلہ پر عبدالعزیز خان سپہ سالار اپنا بلخی لشکر لے کر آیا اور طرفین میں لڑائی ہونے لگی۔ 24 ربیع الاخر 1056 ہجری مطابق 9 جون 1646 عیسوی کو سنیچر کے دن مغل فوج اور بلخی لشکر کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ نماز ظہر کا وقت جیسے ہی آیا، حضرت شہزادہ اورنگزیب عین میدان میں اسی وقت اپنے گھوڑے پر سے اترے اور اترنے کے بعد نماز شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر اگل بغل کے سپاہی بھی نماز میں شریک ہو گئے۔ آپ نے توپوں کی چنگھاڑ اور تلواروں کی جھنکار کی پرواہ کیے بغیر نہایت اطمینان سے فرض، سنت اور نفل ادا کیے۔ آپ کی جرأت اور ہمت اور بہادری کا یہ نقشہ دیکھ کر بلخی فوج کا سپہ سالار عبدالعزیز خان بہت متاثر ہوا اور اپنی جنگی افسروں سے کہنے لگا کہ یاد رکھو، عالمگیر جیسے شخص سے لڑنا اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ جیسے ہی کہا پھر وہ صلح کا خواستگار ہوا اور جنگ ختم ہو گئی۔ شاہ جہاں مرحوم کے 4 شہزادے تھے، دارا شکوہ حضرت اورنگزیب عالمگیر، محمد شجاع اور مراد بخش۔ ان میں سب سے زیادہ ہوشیار، چالاک، چتر، سنجیدہ، بردبار، جفاکش، تجربہ کار اور پختہ کردار حضرت عالمگیر تھے۔ ان باتوں کے ساتھ آپ دین کے عالم، شریعت کے حامی، پاکیزہ چال چلن کے آئینہ دار تھے۔ بھائیوں میں سب سے بڑا دارا تھا، لیکن پست ہمت، بزدل، مزاج کا چڑچڑا، عمل کا نکما، سمجھ کا بودا تھا، اور پھر مسلمان کہلاتے ہوئے اسلامی شرع کا دشمن، ملحدوں کا ساتھی اور طرفدار تھا۔ برہمنوں اور یوگیوں کی صحبت میں رہ کر اس نے نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ سب چھوڑ دیا تھا، یعنی مذہب اسلام کے جتنے بھی ارکان تھے سب کو پس پشت رکھ دیا تھا۔ اس کی انگوٹھی کے نگینہ پر اللہ کے نام کی جگہ پربھو کا لفظ کندہ تھا۔
اس کو اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ چڑ اور جلن اور حسد حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ سے تھی۔ شاہ جہاں کی علالت کے زمانے میں جب اس نے سلطنت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی تو اس وقت اس نے حضرت عالمگیر کو نیست و نابود برباد کر دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل نے حضرت عالمگیر کو ہر موڑ پر کامیابی عطا فرمائی اور دارا شکوہ شکست پر شکست کھاتا گیا۔ 24 رمضان شریف 1068 ہجری مطابق 25 جون 1658 عیسوی کو حضرت عالمگیر نے شہنشاہ ہندوستان کی حیثیت سے زمام سلطنت اپنے ہاتھ میں لی اور تاج پوشی کی رسم 10 رمضان شریف 1096 ہجری کو ادا کی گئی۔ بادشاہ ہوتے ہی آپ نے شراب نوشی ممنوع قرار دے دیا، یعنی عالمگیر نے جیسے ہی بادشاہت کا شرف حاصل کیا اسی وقت آپ نے اعلان کر دیا، آپ نے یہ قانون بنا دیا کہ شراب کوئی نہیں پیے گا۔ بھانگ گاجے کی کاشت روک دی، یعنی کھیتی باڑی جو ہوتی تھی گاجے کی بھانگ کی سب کو روک دیا، یہ عالمگیر نے کیا۔ جوا بند کر دیا، تاش کے پتے اڑانے اور چلانے اور اس کو کھیلنے کے لیے منع کر دیا، ناچنے اور گانے کی ممانعت کر دی۔ کس نے کر دی؟ یہ عالمگیر نے کی۔ طوائفوں کو حکم دیا، طوائف کہتے ہیں جسم فروشی کو، جو اپنے جسم کو بیچ کر اور روزی روٹی چلاتی تھی، آپ نے فوراً حکم نامہ جاری کر دیا کہ طوائفوں کو حکم کر دو کہ وہ یا تو کسی مرد سے نکاح کر لے، شادی کر لے، یا اس ملک کو چھوڑ کے چلی جائیں۔ پھر ان احکام کی تعمیل کے لیے آپ نے محکمہ احتساب قائم کیا، جس کے افسروں کا کام یہ تھا کہ جو شخص ان احکام کے خلاف، یعنی جو قانون بنا ہے اس قانون کے خلاف جو ورزی کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ آپ نے اپنے سر پر شہنشاہی تاج اس لیے نہیں پہنا تھا کہ خود عیش اور آرام کی زندگی گزارے، سکھ کی نیند سوئے، اپنے ٹھاٹ باٹ کے لیے رعایا پر طرح طرح کے ٹیکس لگائے گا۔ بادشاہت آپ نے اس لیے قبول کی تھی تاکہ رعایا امن و سکون کی زندگی گزارے، ناجائز ٹیکسوں کا بوجھ عوام کے سر سے اتار دیا جائے، ملک میں عدل و انصاف کا جھنڈا لہرائے، طاقت والے کمزوروں پر ظلم نہ کر پائے، مسلمان اسلامی قانون پر عمل کرے۔ چنانچہ آپ نے ساری توجہ رعیت کی خوشحالی پر لگا دی، یعنی پبلک کی خوشحالی پر لگا دی، رعایا کی خوشحالی پر لگا دی۔ رعایا کے ذمہ سے تقریباً 80 ٹیکس معاف کر دیے، راستے اور سڑکوں کی حفاظت کا عمدہ انتظام کر کے تجارت کو خوب فروغ دیا، یعنی بزنس کو خوب فروغ دیا۔ آپ نے عدل و انصاف کا ایسا مضبوط شامیانہ تانا، آپ نے انصاف کا ایک ایسا مضبوط رسی اور ڈوری تانی کہ جس کے نیچے بھیڑیا بھی ایک دبلی کمزور بکری پر حملہ کرنے کی جرأت اور ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے ملک میں تعلیم کو خوب ترقی دی، یعنی شکشا کو آپ نے بہت ہی زیادہ ترقی دی، مدرسوں پر زمینیں وقف کی، اساتذہ کے لیے یعنی ٹیچروں کے لیے شاہی خزانے سے مشاہرے اور طلبہ کے لیے وظائف مقرر کیے، فریادیوں، دکھیوں اور مظلوموں کے لیے آپ کا وجود رحمت الہی کا دریا تھا، لیکن ظالموں اور سرکشوں کے حق میں آپ ننگا تلوار تھے۔ آپ ہندوستان کے ایک عظیم شہنشاہ تھے کہ شاہی خزانوں کا دریا آپ کے قدم کے نیچے سے بہہ رہا تھا اور اس دریا سے سارا ہندوستان سیراب ہو رہا تھا، لیکن دنیا یہ سن کر حیرت کرے گی کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے شاہی خزانہ سے ایک پیسہ نہیں لیا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ شاہی خزانے سے اورنگزیب نے ایک بھی پیسہ نہیں لیا تو پھر وہ کھاتا کہاں سے تھا، پیتا کہاں سے تھا، کپڑے کہاں سے پہنتا تھا، اوڑھتا کہاں سے تھا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ایک بے نوا فقیر کی طرح بڑی سادہ زندگی بسر کی۔
ٹوپیوں کے پلے میں بیل بوٹے کاٹ کر اس کو فروخت کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بنتے تھے، لگاتے تھے، نیز اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھ کر اس کو ہدیہ کرتے اور ان دونوں کی آمدنی سے اپنا ذاتی خرچ پورا کرتے تھے۔ آپ نے موت کے وقت وصیت کر دی تھی کہ 4 روپے 2 آنے میں نے ٹوپیاں بنا کر جو کمائے ہیں وہ میرے کفن پر خرچ ہو، کسی اور دوسرا پیسہ کا کفن میرا نہ ہو، بلکہ میرے ہی کمائے ہوئے پیسے کا کفن ہونا چاہیے۔ اور 305 روپے جو میں نے قرآن شریف کی کتابت سے حاصل کیے ہیں وہ غریبوں میں خیرات کر دیے جائیں۔ آپ کے اسی ایک کردار سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے ہندوستان کی شہنشاہی کا منصب عیش و آرام اٹھانے یا اپنی عظمت و شان بڑھانے کے لیے قبول نہیں کیا تھا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عظمت و جلال آپ کو عطا فرمایا تھا وہ مغل بادشاہوں میں تیمور لنگ سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کسی کو حاصل نہیں۔ آپ کے عہدے حکومت میں بے شمار مسجدیں تعمیر ہوئی اور اسلامی قوانین کو پھولنے اور پھلنے کا موقع ملا۔ عدالتوں میں مفتی اور قاضی مقرر تھے جنہیں شرع کے مطابق یعنی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا پڑتا تھا۔ آپ نے قاضیوں کی آسانی کے لیے قانون شرع کی ایک ضخیم کتاب تیار کرائی جس کا نام فتاوی عالمگیری ہے، جس کتاب سے آج بھی پوری دنیا فیضیاب ہو رہے ہیں، اس کتاب سے فتویٰ دیے جا رہے ہیں۔ آپ نے اس کتاب کی تیاری کے لیے 500 قابل علماء، بڑے بڑے جید علماء کی ایک جماعت قائم کی اور شاہی خزانے سے ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ 8 سال کی محنت کے بعد یہ کتاب مرتب ہوئی اور اس کی تیاری میں 2 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ اس کارنامہ کی بدولت آپ کی عظمت کا جھنڈا آج بھی ہندوستان سے مصر تک لہرا رہا ہے۔ آپ کے دور حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم یعنی ہندو رعایا بھی سکھ اور چین کی زندگی گزارتی رہی۔ ملازمت کا دروازہ آپ نے سب کے لیے برابر کھول رکھا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم کے لیے کوئی اور قانون اور مسلمانوں کے لیے کوئی اور قانون، یعنی آپ نے سب کے لیے برابر کا قانون رکھا تھا، سب کے لیے برابر کا سزا رکھا تھا۔ آپ کی حمایت وفاداری میں جس طرح ایران اور توران کے مسلمان اپنی شمشیروں کے جوہر دکھاتے تھے، یوں ہی آپ کے جھنڈے تلے ہندوستان کے ہزاروں راجپوت سپاہی اور افسران بھی آپ کے دشمنوں پر تلواریں چلاتے رہے، یعنی آپ کے ساتھ رہے۔ آپ کی سلطنت کا رقبہ بہت وسیع تھا۔ ہندوستان، افغانستان اور تبت، ان تینوں ملکوں کے واحد آپ شہنشاہ تھے، یعنی اکیلا شہنشاہ تھے۔ آپ نے 50 سال 1 ماہ 15 دن حکومت کی اور 8 ذی القعدہ 1118 ہجری مطابق 11 فروری 1707 عیسوی کو جمعہ کے دن احمد نگر صوبہ دکن میں انتقال فرمایا اور قصبہ خلد آباد میں جو شہر اورنگ آباد سے 12 میل کے فاصلہ پر ہے وہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو یہ تاریخی بات میں نے جو بتائی ہے یہ کوئی اپنے گھر سے نہیں بتایا بلکہ ہندوستان کی مذہبی روحانی تاریخ، صفحہ نمبر 138، مؤلفہ محمد اکرام، مطبوعہ لاہور، صفحہ نمبر 141، ہندوستان کی مذہبی روحانی تاریخ 138 اور ہندوستان کی مذہبی روحانی تاریخ 143 سے میں نے آپ کو یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر بہتر لگے، اچھا لگے تو آپ حضرات ضرور دعاؤں سے نوازیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو پھر بنائیں گے۔